مجھے اس دنیا میں بھیجا کس نے ہے، مجھے اس دنیا میں پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ وصحبه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم طمع شہ جیلا مدد۔ معزز حاضرین، آج کا یہ اسٹوڈنٹ اجتماع اسرا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، اور اجتماع میں بزرگ بھی موجود ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں۔ ہر طبقے سے افراد موجود ہیں، اور سب کی آمد کا مقصد دین سیکھنا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم اور بنیادی مقصد ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو علم دین وہ ہے جب اسے ہم حاصل کرنے کے لیے نکلیں تو راہ جنت آسان ہو جایا کرتی ہے۔ وہ باضابطہ طور پہ درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا جائے، یا پھر ایسے اجتماعات میں حاضر ہو کر حاصل کیا جائے، دونوں صورتوں میں وہ علم دین ہی حاصل کرنا ہے۔ اخلاص موجود ہے تو دونوں کے لیے یہ بشارتیں بھی موجود ہیں۔ تو بہت بامقصد اجتماع ہے، ہمیں پوری توجہ کے ساتھ جو چیز کہی جائے اسے سننا اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ اس اجتماع میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے، مذاہب عالم میں تصور الہ۔ مذہب دنیا میں ایک دو نہیں، بہت سارے ہیں۔ ہر ایک کے یہاں ان کے اپنے نظریات موجود ہیں۔ دنیا میں مذاہب بے شمار ہیں، اور ہر ایک کے اپنے نظریات بھی ہیں، اپنے عقائد بھی ہیں۔ مذاہب کی اسی بھیڑ میں دین اسلام بھی ہے۔ تو مذاہب عالم میں تصور الہ، خدا کا تصور، اس چیز کو ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ چیز سمجھ سکیں کہ جو تصور اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اسلام نے پیش کیا، جو عقیدہ اسلام نے پیش کیا، جو نظریہ اسلام نے پیش کیا، ویسا پاکیزہ نظریہ دنیا کے کسی اور دین
کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اس چیز کو انشاءاللہ تعالی میں اپنی گفتگو میں حاضر کرنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کا آغاز ایک مثالی واقعے سے کرنا چاہوں گا۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان جسے اللہ تبارک و تعالی نے سوچنے سمجھنے کے لیے عقل عطا فرمائی، غور و فکر کی صلاحیت اسے عطا فرمائی، وہ انسان دنیا کے کسی علاقے میں پیدا ہو، زمین کے کسی خطے پر موجود ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین سے ہو، اگر اس کے اندر عقل و شعور ہے تو ایک سوال اس کے ذہن میں ضرور گردش کرتا ہے، میرا خالق کون ہے؟ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھے اس دنیا میں بھیجا کس نے ہے؟ مجھے اس دنیا میں پیدا کس نے کیا ہے؟ یہ سوال ہر ایک کے ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جس نے کسی دین کو اختیار نہیں کیا، کسی دین کو اپنایا نہیں، وہ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے۔ وہ جب اس سوال کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے لوگوں کی ایک جماعت ہے اور ان کے سامنے اینٹ کے، مٹی کے یا پتھر کے کچھ مجسمے رکھے ہوئے ہیں۔ ان مجسموں کے آگے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، کوئی ماتھا ٹیک رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے ان سے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے بت، یہ ہمارے معبود ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ عقل و شعور والا انسان سوچتا ہے، یہ پتھر وہ ہے، یہ مٹی کا مجسمہ وہ ہے جسے انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے یہ شکل و صورت دی ہے تو اس کی یہ شکل بنی ہے۔ تو ایسا مجسمہ جسے انسان نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر بنایا ہو، وہ مجسمہ میرا خالق تو نہیں ہو سکتا، میرا معبود تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی عقل ان کی اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے صبح کا سہانا وقت ہے، سورج اگ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ایک شخص ہے جس کے ہاتھوں میں کٹورا ہے، اس میں پانی ہے، اور وہ اس پانی کو سورج کی طرف منہ کر کے زمین پر گرا رہا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اے انسان، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ سورج آگ سے ہے اور آگ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آگ ہماری خالق ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ سورج وہ ہے کہ جب یہ شدت پر آتا ہے، اس کی تپش اور حرارت یہ پانی کو سکھا کر بھاپ بنا دیا کرتی ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جب اس کی حرارت بڑھتی ہے تو کھیتیوں کی ہریالی وہ تباہ ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ جب اس کی حرارت زیادہ ہوتی ہے، آدمی کے لیے زمین پر پیر رکھنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی اپنی عقل کہتی ہے ایسا سورج جو اس طرح کے معاملات کرے، اور پھر اس سورج کا حال یہ ہے کہ یہ ڈوبتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے، تو اس کی عقل یہ کہتی ہے ایسا سورج جو ڈوبتا بھی ہو اور نکلتا بھی ہو، تو ڈوبنا اور نکلنا یہ تو مخلوق کی صفت ہے کہ مخلوق ایک وقت تک موجود رہتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے، تو ایسا سورج مجھے پیدا کرنے والا نہیں ہو سکتا، میرا خالق نہیں ہو سکتا۔
یہ پارسی تھے جو سورج کی پرستش اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ سورج کا حال تو یہ ہے، اسے گرہن بھی لگ جایا کرتا ہے، تو کیا ایسا سورج جسے گرہن لگ جائے وہ خالق ہو سکتا ہے، وہ معبود ہو سکتا ہے؟ اس کی عقل کہتی ہے کہ نہیں، ایسا سورج خالق نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کچھ اور آگے بڑھتا ہے، اپنے اسی سوال کے جواب کی تلاش میں وہ ایک ندی پر آتا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ ندی کے کنارے کچھ لوگ کھڑے ہیں، کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کوئی اس ندی میں کچھ ڈال رہا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اے لوگو، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پانی، یہ ہمارا خالق ہے، پانی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری عقل اور میرا مشاہدہ تو یہ بتاتا ہے کہ پانی کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ طوفان کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ تو بڑی بڑی بستیوں کو اجاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بستیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر جب اس پر سورج کی تیز شعاعیں پڑتی ہیں تو اس پانی کی حقیقت بدل جاتی ہے اور یہ بھاپ بن جایا کرتا ہے۔ تو ایسا پانی جو بڑی بڑی آبادیوں کو ویران کر دے، بڑی بڑی بستیوں کو اجاڑ دے، اور جسے حرارت بھاپ میں تبدیل کر دے، جس کی جنس ہی تبدیل ہو جائے، ایسا پانی میرا خالق نہیں ہو سکتا، میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں سے آگے بڑھتا ہے، پھر دیکھتا ہے ایک بڑا موٹا تازہ درخت ہے، وہ پیپل یا برگد کا درخت ہے۔ اس درخت کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہیں، کوئی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، کوئی ماتھا ٹیک کر کے پڑا ہوا ہے۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ اے لوگو، تم اس موٹے تازے درخت کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا معبود ہے، یہ ہمارا خالق ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ درخت ہے تو واقعتاً بڑا ہی موٹا تازہ، اس کی جڑیں بھی زمین میں بہت دور تک کے پھیلی ہوئی ہیں، اس کے پتوں کا سایہ بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ ساری چیزیں تو درست ہے، لیکن پھر اس کی عقل کہتی ہے کہ جب پتجھڑ کا موسم آتا ہے، اس درخت کے پتے یہ اپنی شاخوں سے ٹوٹ کر گر جایا کرتے ہیں، دیمک اس کی جڑوں کو چاٹ لیتی ہے اور یہ درخت کھوکھلا ہو جایا کرتا ہے۔ تو ایسا درخت جس کے پتے ٹوٹ کر گر جائیں، جس کی جڑوں کو دیمک چاٹ کر تباہ کر دے، ایسا درخت بھی میرا خالق نہیں ہو سکتا ہے، میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اسی خیال میں کہ آخر کون ہوگا جو مجھے یہ بتائے کہ میرا معبود ہے کون، میرا خالق ہے کون، وہ اور آگے بڑھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کا لباس بڑا اچھا ہے، لباس بڑا عمدہ ہے، اور ان کے ہاتھوں میں کوئی کتاب بھی ہے۔ وہ ان کے قریب جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو اور آپ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے رب کی پرستش کر رہے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے آپ کا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہمارے 3 خدا ہیں، ہمارے 3 رب ہیں۔ کون کون آپ کے 3 رب ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا ایک خدا اللہ ہے، دوسرا خدا، دوسرا ہم جسے معبود مانتے ہیں وہ عیسیٰ ہیں، اور تیسرے جسے ہم معبود مانتے ہیں وہ مریم ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ عیسیٰ اور مریم ہیں کون آخر؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ عیسیٰ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر ان کے نزدیک اللہ رب ہے، عیسیٰ اس کے بیٹے ہیں، تو پھر ان کا خدا تو ہمارے جیسا ہو گیا،
کیونکہ ہمارا بھی کوئی نہ کوئی بیٹا ہوتا ہے، ہم بھی کسی نہ کسی کے باپ ہوتے ہیں، اور جس کا بیٹا ہو اس کی بھی زندگی لمیٹڈ ہوتی ہے، ایک وقت تک رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ جو کسی کا باپ ہو اس کی بھی زندگی محدود ہے۔ تو وہ سوچتا ہے ایسی قوم جس کے یہاں خدا کا بیٹا بھی ہو اور جو اس بیٹے کا باپ بھی ہو، ایسا رب میرا خالق نہیں ہو سکتا ہے، میرا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی عقل ان کے اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتی۔ یہ عیسائی تھے، یہ وہاں سے آگے بڑھا، اسے دوسری جماعت ملتی ہے، وہ بھی ایک مذہبی رنگ میں نظر آتی ہے۔ اس دوسری جماعت کے پاس جاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ بتا سکتے ہو کہ میرا خالق کون ہے، میرا معبود کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا معبود کون ہے۔ وہ کہتا ہے پھر بتاؤ۔ وہ جواب دیتے ہیں تمہارا خالق اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی کوئی اور خوبی بھی بیان کرو، کوئی اور صفت بھی بیان کرو۔ وہ کہتے ہیں اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عزیر ہے۔ اس کی عقل پھر کہتی ہے کہ ان کے یہاں بھی وہی سوچ ہے کہ اللہ کا بیٹا موجود ہے۔ تو ایسا نظریہ جہاں بیٹا موجود ہو تب تو پھر ان کا رب ہمارے جیسا ہو جائے گا، اور عقل یہ کہتی ہے رب بندے کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ یہودی تھے، یہاں بھی وہ ناکام ہوتا ہے۔ وہ پھر یہاں سے آگے بڑھتا ہے اور اسی پریشانی میں ہے کہ مجھے میرے سوال کا جواب دے گا کون؟ اسے کچھ اور لوگ ملے، وہ ان کے پاس جاتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ بتا سکتے ہو میرا خالق کون ہے، مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں تمہارا خالق، تمہارے خالق کے طور پر کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ تو کہا کوئی ہستی موجود نہیں ہے تو پھر میری پیدائش کیسے ہوئی، میں دنیا میں آیا کیسے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ تم نیچر اور فطرت کا کرشمہ ہو، تم نیچر کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے یہ دنیا خود بخود بنی، اور اسی نیچر سے اس دنیا میں پھر زمین بھی بنی، آسمان بھی بنا، اسی میں پیڑ بھی بنے، ندیاں بھی بنی، پہاڑ اور پودے بھی بنے، اسی میں حیوانات بھی بنے، اور اسی میں پھر انسان بھی بنتے چلے گئے۔ یہ دہریہ تھے، یہ نیچری تھے، جن کے یہاں یہ خدا کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ اس کی عقل کہتی ہے کہ میں اپنے جسم پر پہنے ہوئے اپنے لباس کو دیکھتا ہوں، کیا یہ لباس خود سے بن کر تیار ہو گیا؟ اس کی عقل کہتی ہے نہیں، بلکہ کسان نے کھیت میں کپاس بویا، بیج ڈالا، اس بیج سے پودا بڑا ہوا، تو اس سے کپاس نکلی، اس کپاس سے دھاگے تیار کیے گئے، ان دھاگوں کو آپس میں جوڑا گیا تو پھر کپڑا بنا ہے، اور پھر اس کپڑے کو درزی نے میرے جسم کی ہیئت کے مطابق سل کر کے تیار کیا ہے، تو پھر میں نے اسے پہنا ہے۔ اس کی عقل کہتی ہے یہ ایک معمولی سا کپڑا جب یہ بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتا ہے تو پھر اتنی بڑی کائنات بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے۔ یقیناً اس کا بنانے والا کوئی ہوگا، مجھے پیدا کرنے والا کوئی ہوگا، میرا خالق کوئی ہوگا۔ وہ اسی خیال میں پریشان ہے، اور اب وہ سوچتا ہے آخر وہ کون ہوگا جو مجھے میرے اس سوال کا جواب دے گا کہ تیرا خالق کون ہے، تیرا معبود کون ہے۔ وہ اسی خیال میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اچانک اسے وادی بدھا سے آواز آتی ہے کہ اے انسان، تو نے اپنے خالق کو بہت جگہوں پر تلاش کیا لیکن تجھے تیرے خالق کا پتہ نہیں چلا ہے، تو میرے پاس آ جا، میں تجھے بتا دوں گا تیرا خالق کون ہے، تیرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں، آپ ہی مجھے بتا دیں میرا رب کون ہے،
مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا، وہ بلانے والا کہتا ہے میرے قدموں میں آ، میں تجھے صرف یہ نہیں بتاؤں گا کہ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے، میں تجھے یہ بھی بتاؤں گا تیرے پیدا کرنے والے نے تیری اصل کو کیسے پیدا کیا، اور پھر تجھے کیسا پیدا کیا، اور تیری زندگی کا نظام کیسا رکھا ہے، یہ ساری چیزیں میں تجھے بتاؤں گا۔ وہ کہتا ہے میرا سوال تو صرف اتنا ہی تھا کہ میرا خالق کون ہے، لیکن جب آپ یہ تفاصیل بھی بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ جلدی بتائیں میرا پیدا کرنے والا کون ہے۔ وہ ہستی کہتی ہے تیرا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں گا اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا، تمہاری اصل کو پیدا کیسے کیا، تمہارا نظام کیسے رکھا۔ وہ ہستی سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 تلاوت فرماتی ہے واللہ خلقکم من تراب، کہ تمہیں اللہ نے یعنی تمہاری اصل بابا آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ تمہاری اصل کی پیدائش ہے کہ اس نے تمہیں تمہاری اصل جناب آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔